السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے اور چل کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے. لیکن انجوائمنٹ کرتے کرتے آپ نے بالکل وائلڈ نہیں ہونا. یہ سب سے ضروری بات ہے کہ بالکل آپ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں، دیکھتے رہیں ذرا. خاص طور پہ اب یہ جو تھرڈ ویو جس کے ہم سن رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ورس ہے اور بڑی انٹینس اور سیویئر ہے. کل میں سن رہا تھا کہ رفلی کوئی 12% پہ جو پازیٹیو ریشو ہے وہ چلی گئی. 12% بہت زیادہ ہے. لاسٹ ایئر جب ہم پیک پہ تھے، لائک کرونا جب پیک پہ تھا، تو اس وقت بھی ریشو جو تھی دیٹ واز رفلی 5 to 6% اس درمیان ویری کرتی تھی. اور اب تو بہت ہی پھر مطلب اس کے بھی ڈبل ہو گئی ہے. تو یو کین آل انڈرسٹینڈ کہ کتنی انٹینسٹی ہے اس چیز کی. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بڑی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹیڈ یا لمیٹڈ رکھیں. مصطفیٰ کمال ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اسی کو ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ پوری جو ترک قوم تھی انہوں نے اس ٹرکش گورنمنٹ کو یونانیمسلی ایکسیپٹ کر لیا. There was no one to enforce the terms of the treaty in the event of Mehmet signing it. کہتے ہیں کہ اب اگر محمد اس کو سائن کر بھی دیتا اس ٹریٹی کو، اس ایگریمنٹ کو، تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس کو امپلیمنٹ کروا سکتا. On the 21st August 1921 the Greeks attacked. کہتے ہیں کہ 21 اگست 1921 کو یونانیوں نے حملہ کیا in the mountain country above the Sakarya river about 50 kilometers west of Ankara. The two valiant people fought almost man to man. Valiant کہتے ہیں brave, courageous. اور مین ٹو مین کہتے ہیں دست بدست لڑتے رہنا. کہتے ہیں کہ تقریباً 14 دن تک یہ دونوں اقوام جو تھیں یہ دست بدست لڑتی نہیں. انڈر دا برننگ ہیٹ آف دا سن. برننگ کہتے ہیں بلیزنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسکارچنگ بھی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں اس تپتی دھوپ میں یہ دونوں اقوام تقریباً 14 دن تک لڑتی رہیں. دا گریکس اٹیکنگ ود ریکلیس ابینڈن. ریکلیس کہتے ہیں میڈ، کریزی، مطلب وہ بے پناہ طاقت کے ساتھ حملہ کرتے. دا ٹرکس ہینگنگ گرملی آن دا ہائٹس. گرملی کہتے ہیں سیویئرلی، انٹینسلی. اور وہ بھی ترک بھی جو تھے وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے. مصطفیٰ کمال ناؤ دیئر کمانڈر ان چیف. کہ دیکھیے اور اب مصطفیٰ کمال ان کا کمانڈر ان چیف تھا. بائی دا 4th September the critical moment had come. کہتے کہ 4 ستمبر تک 21 اگست سے شروع ہوئی اور تقریباً 14 دن بعد critical moment had come. کہتے کہ سب سے اہم موقع وہ آ چکا تھا. the Greeks were at the end of their strength. کہتے کہ گریکس کی ہمت جواب دینے لگی تھی. on the 12th they crossed the Sakarya and began to retire steadily. retire کہتے ہیں ریٹریٹ اور اسٹڈیلی کنٹینیوسلی. کہتے ہیں کہ انہوں نے سکریا ریور عبور کی اور مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے. آن دا 12th یہ ہو گیا. بٹ there was no question of Turks immediately following up their advantage. کہتے ہیں لیکن اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ جو ٹرکس تھے وہ فوراً ان کے پیچھے بھاگنے شروع ہو جاتے. It was not till the end of August 1922 that Mustafa Kemal was able to sound his famous battle call. کہتے ہیں کہ اگست 1922 تک مصطفیٰ کمال نے اپنا وہ مشہور زمانہ نعرہ بلند نہیں کیا. Soldiers, your goal is the Mediterranean. کہتے ہیں کہ تمہارا جو ٹارگٹ ہے وہ میڈیٹیرین ہے، فارورڈ، اس تک بڑھتے چلے جاؤ. اب یہ سچویشن کیا ہو رہی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن جو ترک فوج ہے وہ ان کے پیچھے بھاگے نہیں چلی جا رہی. وہ جس علاقے کو پہلے جتنا کیپچر کیا ہے اس کو پہلے اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس کو اسٹیبل کرتے ہیں، اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ لیتے ہیں، پھر اس کو کیپچر کرتے ہیں. پھر مطلب 1 سال کے بعد وہ ایک طرح سے جا کے ان کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ بالکل ان کو سمندر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے، اپنا میڈیٹیرین تک اپنا پورا علاقہ ہم ان سے واپس لیں گے. 6 days later the advance guard of the Turkish national forces drew within the side of the Mediterranean. کہتے ہیں کہ 6 دن کے بعد ایڈوانس گارڈ کہتے ہیں جو اس کے فرنٹ لائن سولجرز ہوتے ہیں نا، ہراول دستہ اردو میں آپ اس کو کہتے ہیں، فرنٹ لائن آرمی. کہتے ہیں کہ ترکی فوج کے ہراول دستے نے
میڈیٹرین کی جھلک دیکھ لی. دیر لے ازمیر کراؤڈیڈ اینڈ اوور فلوئنگ ود ریفیوجیز. کہتے ہیں کہ وہاں جو ریفیوجیز تھے, جو پناہ گزین تھے, ان سے ازمیر بھرا ہوا تھا. There were ships of the Greek soldiers but none for the Greek and Armenian population. کہتے ہیں کہ فوجیوں کے لیے تو جہاز موجود تھے لیکن گریک اور آرمینین پاپولیشن کے لیے کوئی جہاز موجود نہیں تھا. Crazed with fear, crazed, mad, اور وہ خوف سے بالکل اس وقت پاگل ہوئے ہوئے تھے. In the harbor towered the allied battleships, powerless to do anything. کہتے ہیں کہ جو بندرگاہ تھی اس میں الائڈ بیٹل شپس موجود تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے ایکسیپٹ ٹو ٹیک اوے ایز مینی ریفیوجیز آن بورڈ ایز پاسبل, سوائے اس کے کہ جس حد تک ممکن ہوتا تھا وہ ریفیوجیز کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. دا گریکس alone were at war with the rebel Turks. اور کہتے ہیں کہ جو یونانی تھے صرف وہ تنہا ہی ان باغی ترکوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے. مطلب کیا ہے کہ وہ جو الائڈ فورسز تھی جنہوں نے وہ سب پلانز بنائے تھے اور وہ سب کچھ کیا تھا, یا جنہوں نے گریکس کو بیسیکلی پش کیا تھا کہ تم لڑو ہم تمہارا ساتھ دیں گے, وہ اب الائڈ فورسز کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں اور اکیلا یونانی جو فورسز تھیں اکیلی انہیں ترکوں کے خلاف لڑنا پڑ رہا تھا. A long line of decorated cars entered Izmir on the 9th of September 1922 on the either side of an escort of cavalry. Cavalry کہتے ہیں ملٹری اور اسکاٹ کہتے ہیں گارڈ. کہتے ہیں کہ 9 ستمبر 1922 کو ایک کاروں کی ایک لمبی قطار ازمیر میں داخل ہوئی جس کے دونوں جانب فوجی محافظ موجود تھے. ان دا لیڈنگ کار واز مصطفیٰ کمال. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے والی کار میں مصطفیٰ کمال موجود تھا, کمانڈر ان چیف آف دا فری ٹرکش فورسز اینڈ دا سیویئر آف ٹرکی. ٹھیک ہے, سیویئر کہتے ہیں ڈیلیورر, ان کا نگہبان. کہتے ہیں اور سب سے اگلی کار میں مصطفیٰ کمال موجود تھا جو کہ اب اس آزاد ترکی افواج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا اور ترکی کا بانی بھی. 3 days after the change of the government, fire broke out in several parts of the city at once and the greater part of Izmir was reduced to ashes. کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہی وہاں آگ لگ گئی اور شہر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا. مصطفیٰ کمال now realized that he must at last persuade the Ankara government to make an end of the puppet show in the old capital. اب اس نے سوچا, persuade کہتے ہیں, میں اوپر لکھ دیتا ہوں اس کو, persuade, convince. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب اس کو اب محسوس ہوا کہ اس کو انقرہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے, اب یہ 2 طرح کی گورنمنٹ چل رہی تھی نا. ایک گورنمنٹ تھی انقرہ میں, یا اس کو ہم انقرہ گورنمنٹ ہی کہہ لیتے ہیں, دیٹ واز لیڈ بائی مصطفیٰ کمال. ایک دوسری تھی استنبول گورنمنٹ, اور اس کو لیڈ کر رہا تھا, اس کو لیڈ کر رہا تھا محمد فور. تو یہ 2 طرح کی گورنمنٹس تھی. اب اس میں یہ والی جو گورنمنٹ تھی اٹ واز پپٹ گورنمنٹ. تو دشمن کے ہاتھوں میں گیلی تھی, ہمیں کٹ پتلی سی ایک حکومت جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو مصطفیٰ کمال نے بھی ریئلائز کیا کہ انقرہ میں جو موجود ریل حکومت ہے جو اب صحیح معنوں میں ترکی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس سے کہے کہ اس تماشے کا خاتمہ کرے. استنبول میں امی بادشاہ بیٹھا ہوا کچھ بھی نہیں کہہ رہا. ہی پرپوز دیٹ the سلطنت should be abolished. abolished کہتے ہیں destroyed. اور یہاں سے کرٹیسزم پھر مصطفیٰ کمال پہ آتا ہے. بہت سے لوگ جو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو اس نے سلطنت کے خلاف کام کیا, اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا. ٹھیک ہے, سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بڑا کلیئر آپ لوگوں کے لیے کہ سلطنت اس وقت آلموسٹ خود ہی کیا ہوئی پڑی ہے, ختم ہوئی پڑی ہے, پہلے ہی سے ختم ہوئی پڑی ہے. اس کو ختم کرنے کی کوئی خاص اس وقت ضرورت بھی موجود نہیں ہے.
سو وہ اپنی موت آپ مر چکی ہوئی ہے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں. The Grand Turkish National Assembly gave the verdict کہتے ہیں ڈیسیژن کہتے ہیں کہ گرینڈ نیشنل ٹرکش اسمبلی نے اپنا فیصلہ سنایا. بائی دا یونانیمس ووٹ آف دا گرینڈ نیشنل اسمبلی آف دا ٹرکی دا سلطنت از ابالش. یونانیمس کہتے ہیں یونائٹڈ. کہتے ہیں کہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے متفقہ قرارداد کے ذریعے سلطنت کو ختم کیا جاتا ہے. آن دا 4th نومبر رفت کیریڈ آؤٹ اے coup d'etat ان استنبول. اس کو کوئی پڑھتے ہیں خالی, کو کہتے ہیں بیسیکلی ملٹری ریوولٹ, جو فوجی بغاوت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, کہ اس نے ایک فوجی بغاوت دارالحکومت میں کی. آن دا فالوئنگ ڈے آٹومن کیبنٹ ریزائنڈ آفس اینڈ واز ناٹ ریپلیسڈ. کہتے ہیں کہ اگلے دن جو خلافت عثمانیہ کی جو کابینہ تھی انہوں نے اپنے دفتروں سے استعفیٰ دیا اور ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی چیز بھی اناؤنس نہیں کی گئی. مطلب یہ جو استنبول کا گورنمنٹ ہے دیٹ ایکچولی کیم ٹو این اینڈ. یہ امپورٹنٹ تھا. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھیں ایبالش تو اس نے کیا نا بھئی, ایبالش اس نے کیا لیکن اس وقت تک سلطان اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا کسی بھی طرح سے کہ وہ حکومت کو چلا سکتا. تو وہ اگر آج نہ ہوتا تو کل ایبالش ہو جاتا, لیکن اس کا ایبالش ہونا, سلطنت کا ایبالش ہونا اس وقت, یا خلافت کا اس وقت مٹنا, وہ دیٹ واز رائٹنگ آن دا وال, بالکل روز روشن کی طرح سب پر یہاں تھا کہ یہ نظام اب نہیں چل سکتا. For a few days کہتے ہیں کہ چند دنوں تک محمد stood his ground EDM ہے بیسیکلی ڈٹے رہنا. کہتے ہیں کہ وہ ڈٹا رہا. the ruler of a palace and a private park, اور وہ صرف ایک پیلس اور ایک پرائیویٹ پارک تک اس کی حکمرانی محدود تھی, اس کے باہر اس کا کوئی حکم نہیں مان رہا تھا. He felt he could trust no one but an old conductor of the Royal Orchestra. کہتے کہ اس کو لگا کہ وہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا سوائے جو پرانا شاہی آرکیسٹرا تھا اس کے کنڈکٹر پر. whom at last he sent to Sir Charles Harrington to crave British protection. crave کہتے ہیں seek, request. اب یہ چارلز ہیرنگٹن کون تھا؟ یہ برٹش لیڈر تھا. کہتے ہیں کہ اس نے چارلز ہیرنگٹن کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ پناہ دے کس کو؟ the emperor of the powerful emperors, بادشاہوں, عظیم تر بادشاہوں کے بادشاہ کو بھی. refuge of the sovereigns, شہنشاہوں کی جائے پناہ کو. distributors of the crown to the kings of the earth, اور زمینوں میں تاج بانٹنے والے کو. master of Europe, Asia and Africa, کہتے ہیں کہ ایشیا, افریقہ اور یورپ کے بادشاہ کو. high king of the two seas, اور 2 سمندروں کے مالک کو. اب یہ اس کی پتھیٹک ذہنیت کی سب سے بڑی عکاسی کرتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ. دیکھیے مانگ کیا رہا ہے کہ جی مجھے اللہ کے نام پہ اپنے ملک میں رکھ لیں, اور اس کے باوجود بھی اس کا اس کا غرور اور تکبر آپ دیکھ رہے ہیں. بادشاہوں کا بادشاہ اور سلطانوں کا سلطان اور ایشیا افریقہ کا مالک اور 2 بر اعظموں کا جو جناب بادشاہ سلطان, اور کرنا کیا اس نے کہ جی اللہ کے نام پہ مجھے اپنے ملک میں رکھ لیں. دس شوز دا پیتھیٹک مینٹیلٹی کہ وہ اپنے بدلے ہوئے حالات کو ریلائز ہی نہیں, ابھی بھی نہیں ریلائز کر رہا. اٹ واز دا 17th نومبر 1922. کہتے کہ یہ 17 نومبر 1922 کا دن تھا. برٹش موٹر ایمبولینس ڈیو اپ ایٹ دا سائڈ ڈور آف دا پیلس. کہتے کہ ایک برٹش موٹر ایمبولینس محل کے عقبی دروازے کی طرف آئی. وین محمد واز اسٹیئنگ, جہاں محمد ٹھہرا ہوا تھا. سم بیگیج واز براٹ آؤٹ آف دا پیلس. کہتے کہ اس محل سے کچھ سامان نکالا گیا. ان پلیس ان دا کار, اور اسے کار میں رکھ دیا گیا. این ایلڈرلی مین فالوڈ. کہتے کہ ایک بوڑھا شخص اس کے پیچھے آیا. A British officer took the old gentleman's umbrella as he entered the vehicle. کہتے کہ جو ہی وہ اس گاڑی میں داخل ہوا تو ایک برٹش آفیسر نے اس کی چھتری لے لی. Entered the vehicle. انٹر کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈو ناٹ یوز ان. انٹر ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, پہلے بھی بتا چکا کہ انٹر ہمیشہ ان ہی ہے.
انٹر کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونا. داخل ہمیشہ اندر ہی ہوا جا سکتا ہے, باہر تو داخل نہیں ہوا جا سکتا, باہر تو خارج ہو جائے گا نا. تو انٹر آٹومیٹیکلی مینس ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہے. انٹر ان ضرورت نہیں ہے, بیکاز انٹر اٹ سیلف سگنیفائز دیٹ سم تھنگ از گوئنگ ان. The door was closed and the ambulance drove away. کہتے ہیں کہ دروازہ بند کیا گیا اور وہ ایمبولنس اپنے سفر پر روانہ ہو گئی. The last of the Sultan was on his way to exile. کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ, ایگزائل کہتے ہیں جلا وطنی, کہتے ہیں کہ وہ جلا وطنی کی سفر پر روانہ ہو چکا تھا. A greater sovereign than all the Ottoman sultans was now in the seat of power at Ankara. کہتے ہیں کہ تمام عثمانی خلفاؤں سے زیادہ خود مختار اور آزاد شخص اب انقرہ میں تخت پر براجمان تھا. The will of the Turkish people expressed through a leader. اور کہتے ہیں کہ ترک قوم نے اپنی خواہش کا اظہار ایک ایسے لیڈر کے لیے کیا تھا who was at one and the same time both dictator and democrat. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ایسے شخص کے ذریعے ایک ایسے شخص پر انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا جو بیک وقت آمر بھی تھا اور جمہوری بھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ آمر تو وہ اس لیے ہے کہ وہ فوجی تھا, بنیادی طور پہ طاقت کے زور پہ ایک طرح سے آیا, لیکن جب وہ آیا تو پھر لوگوں نے کیا کیا, اس کو بڑا وائڈلی ایکسیپٹ کیا. اینڈ اسٹل ہی از کالڈ اتا ترک. اتا ترک کا مطلب ہے بانی, ترکوں کا باپ, ٹھیک ہے. عطا کا جو ابا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, اسی کی مطلب ایک طرح سے بگڑی ہوئی شکل ہے, ٹھیک ہے. عربین سے مطلب عربک سے ٹرکش لینگویج میں ہے, اور ٹرک سے پھر یہاں ٹرکش لینگویج سے یہاں پر ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اردو میں. اٹ واز دی اینڈ آف این ایج. کہتے ہیں یہ پورے عہد کا خاتمہ تھا. عہد کا خاتمہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ سلطنت, وہ حکمرانی یا وہ خاندانی نظام حکومت جس نے 500 سال تک ترکوں کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا, آخر وہ ختم ہونے لگا تھا. مطلب اینڈ آف ایرا کیوں ہے؟ بیکاز یہ 1452 سے 1922 یہ تقریباً کو بنتے ہیں آلموسٹ تقریباً اقتدار کے 500 سال بنتے ہیں. ایک ہی خاندان نے 500 سال تک حکمرانی کی اور 500 سال کے بعد ان کی یہ حکمرانی ختم ہوئی. On the 29th October 1923 the name of the Ottoman Empire was wiped from the slate of the history. کہتے ہیں کہ 29 اکتوبر 1923 کو خلافت عثمانیہ کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. A salute of 101 guns proclaimed the foundation of the Turkish Republic. Proclaimed announced. کہتے ہیں کہ اس نے ایک نئے جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی with مصطفیٰ کمال as the president and جنرل عصمت انونو as the prime minister. اور مصطفیٰ کمال اس کا پریزیڈنٹ اور جنرل عصمت انونو اس کے پرائم منسٹر تھے. اب یہ بھی ایک اعتراض مصطفیٰ کمال پہ بارہا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کا شخص تھا اور اس نے تمام تر جو اسلامی قوانین تھے ان کا خاتمہ کیا. آگے چل کے ہم پڑھیں گے بھی, جس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو یہاں سے مل رہا ہے کہ وہ اسلامک ریپبلک آف ٹرکی نہیں کہا, اس نے کہا ریپبلک آف ٹرکی. بس جیسے ہمارے یہاں نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس نے کہا جمہوریہ ترکی, بس سمپل, ٹھیک ہے. ایک ڈیموکریٹک ٹرکی ہوگا جس کا مطلب ریلیجن کا اسٹیٹ افیئر سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسٹیٹ اپنی لا میکنگ میں, اپنی فنکشننگ میں مکمل طور پر اس حوالے سے آزاد ہوگی کہ اس پر کسی مذہب کا انفلوئنس اس طریقے سے نہیں ہوگا. اب یہ چیز آپ کنڈیم بھی کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, پریز بھی کر سکتے ہیں, اٹ ڈیپینڈ آن یو. میں اس کو کمپلیٹلی آپ پہ چھوڑتا ہوں. دونوں تینوں اسپیکٹس بتا دیتا ہوں. جو مطلب ہمارے مذہب پسند ہمارے ہاں طبقہ ہے وہ تو آبویسلی اس کو برا خیال کرتا ہے. برا اس لیے خیال کرتا ہے کہ جی
جو عثمانی خلافت تھی اس میں مطلب چاہے نام ہی کو صحیح لیکن اسلام کا نام جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہٹانا ایک کسی طرح سے بھی صحیح عمل نہیں تھا۔ کچھ لوگ ہیں جو نیوٹرل ہیں، جو کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں پبلک ویلفیئر امپارٹنٹ ہے۔ کچھ جو تھوڑے مطلب سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ہمارے ہاں، وہ اس کو پریز بھی کرتے ہیں، یا گلوبلی جہاں بھی سیکولرزم کے حامی لوگ موجود ہیں وہ اس کو پریز کرتے ہیں۔ وہ اس کو اس لیے پریز کرتے ہیں کہ جی جو ترکی تھا وہ ہمیشہ، کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو ترکی بالکل ایک بارڈر لائن پہ ہے یورپ اور اس کے ایشیا کے، مطلب آدھا حصہ اس کا یورپ میں اور آدھا حصہ اس کا ایشیا میں، تو اس کا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ تھا، مطلب اس طرح کا کلچر نہیں تھا کہ بہت ہی کوئی اسلامک کلچر اس ٹائپ کا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک اچھا کام کیا کہ ایک سوشلی سب کے لیے ایک ایکسیپٹیبل چیز بنا دی کہ بھی جو جیسے بھی رہنا چاہتا ہے، جس طرح کا بھی کلچر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ بٹ آئی لیو اٹ ٹو آل آف یو، آپ اس کے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، اس کے ویوز کے متعلق، تھاٹس کے متعلق، دیٹ از اپ ٹو یو، یو کین ڈو اٹ وٹ ایور یو وانٹ۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، اب ہم آتے ہیں اپنی پریپوزیشنز پہ۔ نمبر 17 ہم کرنے جا رہے ہیں The principal was informed of the situation by the vice principal. Option A, informed of ہی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ۔ Let's ponder over this issue. Option B. Number C پہ differences between the Hindus and the Muslims could not die out with the passage of time. Die out کہتے ہیں مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ نمبر 4 پہ ڈفرینسز بٹوین دا ہندوز اینڈ مسلمس، آبویسلی آپشن الفا، دو لوگ ہیں تو دو کے لیے ہم بٹوین یوز کرتے ہیں۔ دین نمبر 5 پہ ہی الائٹڈ فرام دا پلین ایٹ کراچی ایئرپورٹ، ہم بار بار آپ کو بتا چکا کہ اسپیسیفک جگہ کے لیے ہم کیا یوز کریں گے، ایٹ یوز کریں گے۔ نمبر 6 ہی الائٹڈ فرام دا ایئرپلین، ٹھیک ہے، آپشن B. What has happened to your friend? Number C. Number 8. Consult with a good doctor about your illness. Alpha. Number 9. She was accused of theft. Accused کے لیے ہمیشہ of use کرتی ہیں. And then you should compete with him. آپشن ڈیلٹا۔ تو یہ ایکسرسائز ہماری 17 ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آج میکسیمم اپنی اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ ہم اپنے سلیبس کی کمپٹیشن کی طرف جا سکیں۔ اس کے بعد 18 دیکھیں جی، دے شوڈ اسپیک ٹو می، نمبر سی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، they were applying for the new post. Again option C. I have often found him negligent of his duties. Aware اور اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ of use ہوتا ہے، option alpha. Number 4. The shop is on fire. On fire ہوتا ہے بیسیکلی کسی چیز کو آگ لگ جانا۔ He begged pardon for his rude behavior. C. Then he is fluent in English. Delta. He is used to drinking. Alpha.
And then next, he yearns for a home of his own. yearn کہتے ہیں بیسیکلی خواہش رکھنا, تو کسی چیز کی خواہش ہی رکھی جا سکتی ہے. It turned out that rumor was false. turned out کہتے ہیں ظاہر ہونا, پتہ چلنا. So جیسے آپ نے اس میں گڈ بائی مسٹر چپس میں پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ as it turned out she was not in difficulties at all. ٹھیک ہے, جیسا کہ بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ بالکل بھی کسی مشکل کا شکار نہیں تھی. Have you got this idea across to you? B 2 ہے. So یہ نمبر 18 ایکسرسائز ہماری that is done. آگے دیکھتے ہیں جی ہم نمبر 19 پہ. The director drew out a new plan. C. You should not back out of your promise. C. He burst into laughter. ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا تھا کہ چینج آف موڈ کے لیے into استعمال کریں گے. You must cut down your expenses. cut down کہتے ہیں کم کرنا. Then number 5, the rainy season has set in. set in کہتے ہیں شروع ہو جانے کو. Then why are you making fun of this poor boy? Option alpha. Hard work is the key to success. Option alpha. یہ ٹو لگتا ہے, آف کبھی بھی نہیں لگے گا. اکثر ہم غلطی کرتے ہیں کی آف سکسیس, کامیابی کی ضمانت, تو یہ ٹو لگے گا, آف نہیں لگے گا. نیکسٹ دیکھیے گا جی, he is vain of his wealth. Option A. Then I assure you of my assistance. A. They rowed the boat in the river. Option Delta. لے بیٹے, اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی یہ ایکسرسائز, آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتے ہیں. کل آپ بچوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دن آپ سب بچوں کے لیے بہت سی دعائیں. جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.